وما علینا الا میری ڈیوٹی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ثانی اسمی زمان الغار جبر لصاحب اللہ حمد دین اللہ معنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام سامنے احترام علیہ تشان بڑوں کی موجودگی میں کلام کرنا بے ادبی ہے اور ان کا حکم ٹالنا یہ بھی بڑی بے ادبی ہے. آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی عظمتیں اور شانیں سنی ہیں. صرف ایک میں عرض کر کے مزید آپ کو صدیق اکبر کا قبری والے کا رشتہ کیا ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے داماد ہیں اور صدیق اکبر کون ہیں؟ سسر رسول سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ ہیں اور صدیق اکبر میرے نبی کے بھی باپ ہیں. کل قیامت کے دن تک کے لیے سرکار نے اپنے سسر کو اپنے ساتھ سلا کے یہ سبق دے دیا کہ رشتہ داری اس طرح بھی نبھائی جاتی ہے. اس طرح بھی رشتہ داری. ایک لمبی طویل حدیث ہے، اس کا صرف وہ پورشن میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو صدیق اکبر سے متعلق ہے. صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، چاروں یار بھی جلوہ گر ہیں اور اس مجلس میں جبریل امین بھی تشریف فرما ہیں اور اس مجلس میں اس ذات کی وحی بھی جلوہ گر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کون سی؟ عرض کی یا رسول اللہ نظر الی وجہک کریم کی جب تک یہ صدیق کی جان میں جان ہے کم از کم ایک مرتبہ ایسا لمحہ ضرور آنا چاہیے کہ جس لمحے کے اندر صرف نگاہ صدیق کے وہ چہرہ تیرا ہو. سبحان اللہ. جو نگاہ صدیق دیدار یار کرے پھر دوسری آنکھ کو دیدار نہ کر سکے. ہجرت کی رات کمرے والے نے پیارے صدیق کی وہ تمنا بھی پوری کر دی. دوسری وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ دل کی تمنا یہ ہے آپ کا بھی حکم فرمائیں کہ اسلام کو پیسے کی ضرورت ہے. آپ کا بھی حکم فرمائیں اپنا مال لے کے آؤ. صدیق اپنے گھر کا سارا مال باندھ کے آپ کے خدمت میں پیش کرتے. تو جس زندگی میں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ اللہ کی ذات نے آپ کو یہ مقام بھی عطا کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ سرکار نے پوچھا تیری تیسری تمنا کیا ہے؟ عرض کرنے لگے وہیں یکون امنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ دل کی تمنا یہ ہے میری بیٹی کو عائشہ کو اپنی نکاح میں قبول نہیں فرما دیتے. تو جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کہ یہ صاحبزادی صرف نکاح میں نہیں گئی پھر پوری امت کی امی جان بھی بنی ہے. پوری امت کی امی جان بھی بنی ہے. اور کسی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صدیق اکبر امت کے دادا جان بھی ہیں. امت کے دادا بھی ہیں صدیق اکبر. سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا انہوں نے ذکر کیا. میرے قبری والے کا اور صدیق اکبر کا آپس میں بڑا زبردست گہرا تعلق رہا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور آخری وقت آپ کا سر انور صدیقہ کائنات ام المؤمنین کی گود میں تھا. صدیق اکبر کا آخری وقت اور آپ کا سر انور بھی صدیقہ کائنات کی گود میں تھا. حضور کی زندگی کا آخری عمل مسواک شریف آپ نے مانگی، آپ نے چبانے کی کوشش کی، سخت تھی. آپ نے ام المؤمنین امی عائشہ سے فرمایا اس کو نرم کر کے دو. صدیق کا بھی آخری وقت ہے. صدیق نے بھی مسواک منگوائی، چبانے کی کوشش کی، سخت تھی. آپ نے صدیقہ کائنات سے کہا مجھے چبا کے دو. آخری وقت میں صدیقہ کائنات کا لعاب اور رسول اللہ کا لعاب بھی ایک ہو گیا. آخری وقت میں صدیقہ کائنات اور صدیقہ کائنات کا لعاب بھی ایک لگا. سبحان اللہ.
آخری وقت کملی والے کا جو آرام گاہ بنی، مزار انور بنی، جہاں پر کملی والے کا مزار ہے وہی صدیق اکبر کا بھی مزار ہے۔ میرے کملی والے کے نواسوں کو شہید کیا گیا، کملی والے کے یہ یاد صدیق اکبر کے نواسوں کو شہید کیا گیا۔ میرے کملی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سال پہلے یہودیوں نے زہر دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو بھی یہودیوں نے سال پہلے زہر دیا۔ اس زہر نے اور کیا جس کی وجہ سے حضور کا وصال ہوا، اسی زہر کا عود ہوا صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ میرے اتنے ہی جملے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین ذوی احترام و احتشام، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے فیملی کے ہیڈ بھی ہیں، والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین بھی ہیں، اور بالخصوص